جی آپ نے جو دو باتیں کہی کہ کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اصل معنی میں سمجھنا، اسپیچر سمجھنا، ان لوگوں کا نام آپ نے مفسر دیا کہ وہ لوگ اس طرح کی بات لکھتے ہیں. دوسری طرف آپ نے اس سراب قوم کے کچھ لوگوں کا ذکر کیا. اب یہ بتائیے ان دونوں باتوں کو رکھیے اور سورہ قمر میں جس آیت کی تکرار ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، جس طرح سورہ رحمان میں تکرار ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، اسی طرح سورہ قمر میں تکرار ملے گی. اس لیے میں نے ایک اپنے کلم میں یہ بات کہی تھی کہ اب لوگوں کو چاہیے کہ قرأت سورہ رحمان کی بند کر کے سورہ قمر کی شروع کر دیں، کیونکہ اس کی بیوٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کا ذکر کرتا ہے، پھر یہ بتاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑا، بغاوت کری، اور کس طرح وہ عذاب زدہ ہوئے. اور اس کے بعد یہ ٹکڑا آتا ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اب بتائیے، ایک رب عظیم کا قول ہے، ایک انسانوں کو آپ کوٹ کر رہے ہیں، تو آپ کس کو فالو کریں گے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن ایک عربی مبین میں ہے، کھلی قرآن میں ہے. دیکھیے وہ یہ تھا نہ کرنے کے 100 بہانے، ناچنا نہ آئے آنگن ٹیڑھا. جب آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ایک بڑی اہم چیز ہے جس کی طرف لوگ عموماً توجہ نہیں دیتے، جس سے سورہ کی سب سے زیادہ قرأت کی جاتی ہے، اور مجھے یاد ہے بچپن میں دہلی میں ہمارے ہاں مصری قاری خاص طور سے آتے تھے رمضان کے دنوں میں، اور وہ جگہ جگہ اجتماع اور جلسے ہوتے تھے، وہ قرأت کرتے تھے، تو فیوریٹ سورہ رحمان ہوتی تھی اور فرمائش کر کے سنی جاتی تھی. اب اسی سورہ رحمان کی ذرا ابتدا تو دیکھیے، الرحمن علم القرآن. ذرا سوچئے تو صحیح، اللہ تعالیٰ اپنی صفت یہ بیان کر رہا ہے کہ اس نے قرآن پڑھایا. تو قرآن پڑھاتا کون ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اللہ پڑھاتا ہے. الرحمن علم القرآن. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کس طرح قرآن پڑھاتا ہے؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جو جو چیزیں پڑھاتا ہے اس کا قرآن میں کس طرح بیان ہے. ایک تو آپ واقف ہوں گے اگر علی گڑھ کے ہیں کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو وہ پڑھایا، وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. کس طرح دیا؟ کہ تم سیکھو گے تو سیکھ لو گے. علامہ بالقلم، قلم سے لکھنا سکھایا. علامہ البیان، بولنا سکھایا. تو یہ سب چیزیں اللہ نے اسی طرح ان کو اسی پیرالل پہ رکھی ہے، علامہ القرآن. تو اب قلم سے آپ کیسے لکھتے ہیں؟ کہ جب کوئی آپ کے ہاتھ میں قلم دیتا ہے، سکھاتا ہے، اور آپ پوری محنت کرتے ہیں. آپ بولنا کیسے سیکھتے ہیں؟ کہ گھر میں لوگ آپ کو سکھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. جب آپ بچے تھے اور آپ بولنا سیکھ جاتے ہیں، پھر آپ ایکسپرٹیز کرتے ہیں اپنی لینگویجز میں، 1 لینگویج 2 لینگویج 3 لینگویج 4 لینگویج، دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. ایسے لوگ ہیں جو 11 11 12 12 15 15 زبانیں جانتے ہیں، وہاں جائیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو بھی آپ اگر اٹھا کے اسے سمجھنا شروع کریں گے تو پھر تو اللہ کی ذمہ داری ہے آپ کو سمجھانے کی. تیسری بات یہ کہ جس رب عظیم نے دین مکمل کیا، اس نے عربی زبان میں اگر کتاب اتاری تو کیوں اتاری؟ صرف اس لیے کہ وہ رسول عرب کے تھے، اور دوسرے عربی زبان میں کچھ خصوصیات ہیں پلاسٹیسٹی اور الاسٹیسٹی کی، اس کی جو وسعتیں ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو ایک لفظ بیان کر دیتا ہے اور ایک لفظ بہت ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ایک لفظ میں آ سکتی ہیں، اور کسی ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں. یہ وسعت قرآن میں دینی ضروری تھی، کیونکہ یہ ہر وقت کی کتاب تھی، ہر دور کی، ہر زمانے کی کتاب تھی، اور اس دور کے علوم سے اس کو سمجھنا تھا جو طریقہ تھا. اسی لیے قرآن ہر ریڈر سے یہ کہتا ہے کہ تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دل پہ تالے پڑے ہوئے؟ افلا یتدبرون القرآن، ہر پڑھنے والے سے کہا جا رہا ہے تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا دل پہ تالے پڑ گئے تمہارے؟ کیونکہ ہر انسان اپنی نالج اور علم سے قرآن کو سمجھتا ہے، اور وہ جب یہ ڈیزائر لے کے قرآن کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اللہ کا کام شروع ہو جاتا ہے اس کو پڑھانے کا، علامہ القرآن کا.